السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیسن نمبر 7 کا لینگویج پوائنٹ نمبر 1 سیکھیں گے۔ لفظ ہے جی کوجی۔ کوجی کا مطلب ٹو ایسٹیمیٹ یعنی اندازہ لگانا۔ یہ ورب ہے جس کا مطلب ہے ٹو ڈرا آ رف انٹرفرنس فرام سرٹن کنڈیشنز، یعنی کہ کچھ خاص کنڈیشنز کی وجہ سے ایک رف ایسٹیمیٹ کہہ لیں، ایک رف اندازہ لگانا ہے کسی چیز کا۔ ایگزامپلز دیکھیں گے تو ہمیں بڑے اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ پہلی ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ ہے پو سیگوان بے فاندہ چھی ہو۔ میں ابھی ناردرن سائڈ کی آب و ہوا کا عادی نہیں ہوں۔ کوجی شی تھین چھی تھائی کان، ایسا لگتا ہے کہ موسم بہت خشک ہے، یعنی کہ وہ شخص ناردرن ایریا میں گیا، شمالی علاقے میں گیا تو اسے اندازہ ہو رہا ہے، اسے انکمفرٹیبل ہے، اس لیے اس کا اندازہ ہے کہ ہوا میں بہت زیادہ ڈرائنیس ہے، ہوا بڑی خشک ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل، نیو میو چھی ون ون شاؤ وانگ، کہ تم نے شاؤ وانگ سے پوچھا کہ نہیں۔ کوجی تھائیں گا یو پان فا، میرا اندازہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوگا۔ اس کا اندازہ ہے کہ شاؤ وانگ کے پاس اس کے مسئلے کا حل موجود ہے، یہ اس کا اندازہ ہے۔ کوجی مطلب ٹو ایسٹیمیٹ، اندازہ لگانا۔ تھرڈ ایگزامپل دی ہوئی ہے، چی چھانگ تھونگ چھ فیجی وان دیان ایک شاؤ شی، کہ ایئرپورٹ والوں نے اطلاع دی ہے کہ جہاز 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ کوجی تھا شاؤ لیو دیان چھائی ننگ تاؤ شانگہائی، اندازہ ہے کہ وہ تقریباً دوپہر 6 بجے، شاؤ لیو دیان دوپہر 6 بجے وہ شنگھائی پہنچے گا۔ اندازہ، کوجی کا مطلب اندازہ۔ 3 خالی جگہ پر کرنی تھی، وہ میں نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ پہلا میں نے لکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ کوجی کو استعمال کر کے ہم نے خالی جگہ پر کرنی تھی۔ لکھا ہے تو چم والا، کہ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کوجی تھامن تین تو کون منلا، میرا اندازہ ہے کہ ان کی شاپ بند ہو چکی ہوگی۔ وہ من ہائش شاہ سے زئی چھوبا، کہ ہم اگلی دفعہ جائیں گے۔ اندازہ ہے کہ ان کی دکان بند ہو چکی ہوگی، ہم اگلی دفعہ جائیں گے۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے، وہ شینزائے جو کوچ، میں ابھی جاتا ہوں۔ کوجی ننگ زئی لیو دیان چھ چھین کانٹاؤ، اندازہ ہے کہ میں 6 بجے سے پہلے پہنچ جاؤں گا، 6 بجے سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ نکھئی شانگ وانگ مائی شو، آپ انٹرنیٹ پہ کتاب خرید سکتے ہیں، آن لائن آپ بک بائی کر سکتے ہیں۔ کوجی سن تھین نے جو ننگ جی تاؤ جا، 3 دن سے پہلے گھر پہنچ جائے گی کتاب جو آن لائن خریدیں گے۔ کوجی سن تھین نے جو ننگ جی تاؤ جا، 3 دن سے پہلے 3 دن کے اندر پہنچ جائے گی۔ اب ہم نے ڈفرنس سیکھنا ہے کوجی اور کھننگ میں۔ کوجی اور کھننگ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اندازہ لگانا، پاسبلٹی ہونا کسی چیز کی۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے بوتھ، سملیرٹی کیا ہے، بوتھ انڈیکیٹ رف انٹرفرنسز ڈران فرام سرٹن کنڈیشنز، خاص صورتحال سے کچھ اندازہ لگانا، پاسبلٹی نکالنا۔ ایگزامپل دی گئی ہے، چن تھین کنگزو کوجی یا پھر کھننگ، یہاں پہ دونوں بالکل درست ہیں۔ وان پو چھانگلا، آج کا کام شاید کمپلیٹ نہ ہو سکے، ان میں چھولا تیار ون تھی، کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا ہے، مسئلہ نکل آیا تھوڑا سا، اس لیے شاید کام نہ کمپلیٹ کر سکے۔ اب ان دونوں میں ہم نے فرق سیکھنا ہے۔ فرق میں کہتا ہے جب کوجی بطور ورب آتا ہے which can be used directly as predicate، وہ ڈائریکٹلی predicate کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، followed by a verb or clause، جس کے بعد میں ایک ورب یا پھر clause پورا ہوتا ہے۔ while کھننگ is modal verb used only a modifier before the predicate word، جبکہ کھننگ میں ایسا نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ سچویشن ہم نیچے جا کے دیکھیں گے۔ ایگزامپل جیسے ہی دیکھیں گے، میں ایگزامپل میں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا پاؤں گا۔ اوپر جو ڈیفینیشن انہوں نے دی ہوتی ہے بیسیکلی وہ بالکل درست ہی ہوتی ہے، لیکن جتنا میں نے فیل کیا، جتنا میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی وہ سیکھنے والوں کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
ये जिस चीज़ के बारे में हमने अंदाज़ा लगाना है, कुजी के बाद भी वो चीज़ आप लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पहले सेंटेंस में कुजी के बाद लिखा हुआ है चेस खाउश, इस दफ़ा का इम्तिहान। इस दफ़ा के इम्तिहान के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो कि कुजी के बाद लिखना भी दुरुस्त है और कुजी से पहले लिखना भी दुरुस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुजी से पहले लिखा हुआ है चेस खाउश, जबकि खनंग के केस में अगर आपने खनंग इस्तेमाल करना है तो खनंग की सूरत में आप जिस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं वो आपने पहले ही लिखनी है। जिस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं आप कुजी के बाद भी लिख सकते हैं और कुजी से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन खनंग अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उस चीज़ को आपने पहले ही लिखना है जिस चीज़ के बारे में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर आपको ये वाली मेरी बात, ये जो 30 सेकंड्स के अंदर मैंने 2 दफ़ा रिपीट की है, ये समझ आ जाए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता तो मेरी सजेशन है कि आप 30 सेकंड्स बैक जाके 3-4 दफ़ा मेरी इस बात को बगौर सुने कि कुजी के बाद भी हम लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, जबकि खनंग से पहले ही लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। कुजी के बाद भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन खनंग से हमने पहले ही लिखना है। क्या लिखना है पहले? जिस चीज़ के बारे में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस सेंटेंस में वो चीज़ कौन सी है? चेस खाउश। अब सेंटेंस पूरा देख लेते हैं। कहता है जी, मिंग थेन जो खई शांग छा छंगजी ला, कि कल हम इंटरनेट पे रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। कल हम इंटरनेट पे रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे। वो कुजी चेस खाउश खाओ द पुत्सो, मेरा अंदाज़ा है कि इस दफ़ा इम्तिहान अच्छा हुआ है। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है मिंग थेन जो खई शांग छा छंगजी ला, कल हम ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। 我这次考试估计या फिर खनंग खाओ द पुत्सो, इस दफ़ा टेस्ट अच्छा हुआ है, मेरा अंदाज़ा है। दूसरा जो इन दोनों में फ़र्क है, खनंग कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। खनंग को इसमें सिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे ऑब्वियसली ये फंक्शन वही करेगा, टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी रियलाइज और टू कम ट्रू। जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ही वही एस्टिमेशन वगैरह के तौर पे ही यूज़ करेंगे। वाइल कुजी कैन नॉट बी यूज दिस वे, जबकि कुजी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल दी गई है, थचम तो थे में लाई शंख, इतने दिनों से वो क्लास में नहीं आया। जुई खनन दा युएन जोश था हुई गोला, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है, रीज़न ये है कि वो वापस अपने देश चला गया, वापस अपने मुल्क चला गया है। इस तरह का यूज़ आप ऐसी जगहों पे कुजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड और लास्ट डिफरेंस जो इसमें है वो है, खनंग कैन बी यूज्ड आफ्टर हन फॉर्मिंग हन खनंग। आगे देख लेते हैं, which can be used either before or after the subject to strengthen the affirmation of the estimation. कुजी cannot be used this way. इन दोनों का लफ्ज़ है अंदाज़ा लगाना। तो खनंग को आप मोस्ट लाइकली या फिर मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मेरा बड़ा अंदाज़ा है, हन खनंग ऐसे लिख सकते हैं, जबकि हनकुजी आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये सादा है, आसानी से आपको समझ आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल है, हन खनंग था है पूछताओ चेजेंश, पॉसिबिलिटी है कि अभी उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं था। हन खनंग है पूछताओ चेजेंश, बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसे इस बात का पता नहीं है, अभी पता ही नहीं है। खनंग में हम हन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, और खनंग के बाद भी सब्जेक्ट्स के बाद भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट को इसके बाद भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट इधर सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले और फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हन खनंग के बाद है। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ग्रामर को ज़्यादा अच्छा तरीका सीखने का है कि जब आप ये चीज़ें सीख लें, उसके बाद आप जनरली अपनी स्टडी के दौरान इन चीज़ों को नोट भी किया करें, बगौर देखा करें कि कुजी और खनंग का जैसे आपने डिफरेंस अभी यहाँ पे सीखा है, तो फ्यूचर में आप ज़्यादा इस पर फोकस दिया करें। कुजी और खनंग में डिफरेंस हम सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए,
وہ ہم یہاں پہ اپنا ٹیسٹ کریں گے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ گرامر کا سب سے آؤٹ کلاس سب سے اچھا طریقہ وہ استعمال کریں کہ آپ اپنی اسٹینڈرڈ کورس جو سلیبس کی پڑھائی کے علاوہ بھی لیول 4 والوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ اسٹڈی، جتنا یہاں پہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا، اس سے 2-3 گنا ایکسٹرا مٹیریل کہیں نہ کہیں سے اپنی پسند کے مطابق سیکھا کریں. آپ گوگل سے جا کے، پلے اسٹور سے جا کے کوئی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی چھوٹے موٹے آرٹیکلز، کوئی چائنیز نیوز دیکھا کریں، یا پھر کارٹون وغیرہ، موویز یا ڈرامہ سیریز بڑے اچھے مل جاتے ہیں، یوٹیوب سے مل جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ڈرامہ سیریز مل جاتے ہیں. آپ وہ دیکھا کریں لازمی طور پہ. اس سے یہ ہوگا کہ یہ گرامر وغیرہ آپ کو انتہائی آسان لگنے لگے گی. جیسے یہ اردو ہے، ہماری اپنی لینگویج ہے، تو ہم اس کے گرامیٹیکلی اصولی طور پہ شاید ہمیں اتنا پتہ نہ ہو، لیکن ہماری بول چال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پہ بول چال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایسے اگر آپ ایکسٹرا کنٹینٹ، ایکسٹرا مواد اب کسی نہ کسی طرح سے اپنی پسند کے مطابق یوز کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو آپ کی لینگویج غیر معمولی حد تک بہتر ہو جائے گی. کوچی اور کھننگ میں یہ ٹک کراس کرنا تھا، وہ میں نے پہلے سے کر دیا ہوا ہے. تو پھر بھی ہم کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. 那个饭馆去晚了，人特别多。کہ اس ریسٹورنٹ میں لیٹ جائیں گے تو لوگ بہت زیادہ ہوں گے، بہت رش ہوگا. 要等很长时间，بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا. 这会儿去 اس دفعہ کوجی کھننگ دونوں یوز کر سکتے ہیں. 来不及了 اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ابھی کافی نہیں ہے، یعنی ابھی نہیں جانا ہی نہیں چاہیے. سیکنڈ سینٹینس ہے 还有1分钟比赛就结束了。ایک منٹ میں، مزید 1 منٹ میں میچ ختم ہونے والا ہے. وہ کوجی میرا اندازہ ہے 他们没机会再进球了。اب ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، چانس نہیں ہے مزید گول کرنے کا. تیسرا سنٹینس 已经这么晚了 آلریڈی اتنی دیر ہو گئی ہے. 老师 یہاں پہ ہم کوجی اور کھننگ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. 老师可能休息了 یا پھر 老师估计休息了。你别打电话了 تم کال مت کرو. سنٹینس نمبر 4 我看这是这是不可能的事情. میرے حساب سے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل کام ہے. 我看这是不可能的事情میرے حساب سے یہ امپاسبل کام ہے. 網上的消息可不能全信انٹرنیٹ کی جو خبریں ہیں اس پہ ہم پوری طرح مکمل یقین نہیں کر سکتے. 網上的消息可不能全信کمپلیٹلی ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے. سنٹینس نمبر 5 ہے 你看那个人最可能想做什么 تم دیکھو کہ وہ آدمی سب سے زیادہ کیا کرنا چاہتا ہے. کھننگ اور کوجی میں ڈفرنس اور کوجی کا استعمال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آ گیا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں، یا اپنی سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. تو ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہو تو کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. آپ نے بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.